نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم. محترم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، اور ان پروگراموں میں آپ کی خدمت میں ہم رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کا مخاطب آپ کے وصی برحق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ دوستو، یہاں پر اس سعادت پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ سعادت جس کے بارے میں رسول گرامی اسلام کا اپنا ارشاد ہے کہ جو بھی جہاں کہیں بھی علی کا ذکر کرے اور میرے اہل بیت کا ذکر، تو وہ عبادت ہیں، اور اس عبادت کی حالت میں ہم اپنی علمی اور عملی ترقی چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہر وہ بات جو وحی نکلنے والے اس منہ سے ہم تک پہنچ جائیں، اس پاک و مبارک زبان سے نکلے، اور اس کا واسطہ ہم تک پہنچنے کے لیے دو ایسی شخصیتیں ہوں جن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ہستی پیدا نہیں کی جس کا نام لیا جا سکے۔ سب سے پہلی شخصیت، اس کائنات میں اگر کسی کو اللہ نے خلق کیا ہے اور کائنات کو اگر کسی کے لیے خلق کیا ہے، تو اس میں سب سے پہلا نام ہے حضرت ختم مرتبت خاتم النبیین سید المرسلین رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ان کے بعد وہ ہستی جن کا نام کائنات کی بہترین مخلوقات میں رسول گرامی اسلام کے بعد ان کا نام آتا ہے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اب یہ وہ دو ہستیاں ہیں جن کی زبانی ہم ان وصیتوں کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دامن کو تھام کر انہی سے ہم متوسل ہوتے ہوئے چاہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ان وصیتوں پر، جو اللہ کے پیارے حبیب کی وصیت ہیں، گویا کہ خود اللہ کی طرف سے یہ وصیت ہیں، انشاءاللہ یہ روایت اپنی جگہ پہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اللہ کے پیارے نبی نے جو وصیت کی ہے، وہ وصیت لکھا ہوا تیار کتاب کی شکل میں، نہ صرف قرآن بلکہ وصیت بھی مسجل رسول گرامی اسلام کے ذریعے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حوالے کیا گیا، اور اس کے بعد نسل ائمہ میں یہ وصیت گھومتی رہتی ہے، اور آج حجت حق امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے۔ جلد از جلد اللہ ہمارے اس پیارے امام کا ظہور فرما دے اور ہمیں ان کی مدد کرنے والوں میں سے قرار دے۔ تو دوستو، علماء نے، فقہاء نے اور وہ ہستیاں جنہوں نے حدیث نقل کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھی ہیں، انہوں نے احادیث اور یہ وصیتیں جب امیر المؤمنین کے ہاتھوں سنا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو لکھ کر، جس طرح سے پیغمبر اکرم نے بہت سارے جگہوں پر امیر المؤمنین سے فرمایا کہ لکھو، اور لکھنے کے ذریعے سے ان احادیث کی حفاظت ہوئی، اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے امیر المؤمنین سے لے کر زمانے کی حجت تک اللہ کا درود و سلام ہو ان تمام پر، محفوظ رکھا، لکھتے رہیں، جمع کرتے رہیں اور اپنے نسل کو پہنچاتے رہیں۔ آج اس زمانے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان وصیتوں کو سنیں، سنائیں
اور آپ سننے والے جوانوں کی ذمہ داری ہیں، پڑھے لکھے دوستوں کی ذمہ داری ہیں مومنین اور مومنات میں سے کہ ڈائری میں نوٹ کیجئے گا ان وصیتوں کو اور ایک دوسرے کو پہنچانے کی، خصوصاً اپنے بال بچوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا تاکہ اس تبلیغی سلسلے میں آپ کا نام بھی آ جائے۔ آج جس وصیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ دوستوں، یہ حدیث جس میں رسول گرامی اسلام اپنے وصی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی قل لاصحابک العارفین بک یتنزہون عن الاعمال التي یقارفها عدوهم۔ اے علی، اللہ کے پیارے رسول کا ارشاد ہے، اے علی، اپنے ان چاہنے والوں سے، آپ کے ارد گرد گھومنے والے ان پروانوں سے جو معرفت رکھتے ہیں آپ کے بارے میں، یعنی جو معرفت کے ساتھ آپ کی امامت کے اس منصب کی معرفت رکھنے والے ہیں۔ شاید کوئی یہ سوال کریں یہاں پر معرفت سے مراد امامت کے بارے میں معرفت رکھنے کو آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ تو ہمارے ائمہ معصومین کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہیں تو وہاں پہ روایتوں میں خصوصاً جہاں پہ زیارت کا بحث کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو بعض جگہوں پر یہ مطلب نظر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس امام کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے تو اس کے لیے جنت ہے، کوئی شخص فلان معصوم کی یا فلان امام کے اس فرزند کی زیارت کریں معرفت کے ساتھ تو اس کے لیے بہشت واجب۔ تو وہاں پہ معصوم کی خدمت میں سوال ہوا یہاں پہ معرفت سے کیا مراد ہیں؟ تو فرمایا معرفت سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ہستی جس کی میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں وہ امام ہیں، رسول گرامی اسلام کے اوصیاء میں سے ایک وصی ہیں اور ان کی اطاعت ہم پر فرض ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ اس ہستی کی زیارت کرنا، یہ معرفت اس ہستی کے متعلق، اس سے متعلق جو معرفت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب یہاں پر میں نے جو ترجمہ کیا اسی لیے عرض کر رہا ہوں، اے علی تیرے اصحاب سے کہہ دیجئے، تیرے ارد گرد گھومنے والے پروانوں سے کہہ دیجئے جو معرفت رکھتے ہیں تیرے بارے میں۔ کیا عرض کروں یا رسول اللہ؟ فرماتے ہیں یتنزہون عن الاعمال التي یقارفها عدوهم، کہ وہ اپنے آپ کو ان کاموں سے پاک و منزہ رکھیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ہر اس کام سے اجتناب کریں جس سے ان کے دشمن نزدیک ہوتے ہیں، ہر اس کام کو چھوڑ دیں جنہیں ان کے دشمن انجام دیتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر اس عبارت کو لے لیجئے گا، خصوصاً میری التماس ہے نوجوانوں سے، جوانوں سے، اس لیے کہ نوجوانی کی ابتدا سے اگر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا تو پھر جوانی میں اس نوجوان کی جوانی میں اس کے قدموں میں لرزش اور تزلزل نہیں آئے گا۔ اور جب کسی جوانی اس طریقے سے گزرے کہ پیغمبر اور آل پیغمبر کی اطاعت میں، اب یہی جوان جب بوڑھا ہوگا تو اس کے بڑھاپے میں تو کوئی لغزش نظر نہیں آئے گی، کوئی خطا اس سے سرزد نہیں ہوگی اور اس کی زندگی وہی ہوگی جس طرح سے پیغمبر اور آل پیغمبر چاہتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے دوست جب ملتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، اس سوال کا جواب اس عبارت کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ مختلف قسم کے لباس کا پہننا، مختلف قسم کے ہیئر سٹائل اپنانا، مختلف قسم کے طور و طریقے اپنانا، مختلف قسم کے زبانیں سیکھنا، تو دوستوں ان ساری چیزوں میں دقت کیجئے گا۔ اگر آپ کا یہ لباس پہننا، اگر آپ کے لباس کے ڈیزائن، اگر آپ کے لباس کی رنگ، اگر آپ کے بال رکھنے کا طور و طریقہ، اگر آپ کے داڑھی کے لیے کھیلنے کا جو طریقہ، اگر آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کے چلنے کا طریقہ، آپ کے پہننے کا طریقہ، آپ کے جوتوں کی شکل و شمائل، بلکہ آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے بولنے کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ،
دیکھیے گا کہیں یہ ان افراد کی چیزوں میں سے نہ ہو جو تمہارے دشمن ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے جب محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ اپنا القا بڑھایا اور ان کے ساتھ اپنی محبت اور محبت کے ساتھ ان کی اطاعت کا آپ نے یہ پھندا اپنے گلے میں جب ڈال دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے وہی افراد دشمن ہوں گے جو محمد و آل محمد کے دشمن ہوں گے۔ آپ کے چاہنے والے وہی ہوں گے جو ان کے چاہنے والے ہوں گے۔ اب جب آپ اپنے دشمنوں کے یعنی حقیقت میں محمد و آل محمد کے دشمنوں کے اعمال کو انجام دیں گے، ان کے کرتوت آپ کی کرتوت کی طرح ہوں گے یا آپ کی کرتوت ان کی کرتوت کی طرح ہوں گے، روایت کے مطابق یعنی آپ نے ان کے طریقے کو اپنایا ہے، آپ نے ان کی بولی کو اپنایا ہے، آپ نے ان کے لباس کو اپنایا ہے، آپ نے ان کے بالوں کے رکھنے کے انداز کو اپنایا ہے، آپ نے اپنی زندگی کے طور و طریقے کو، آپ کے گھروں میں پیش آنے والے روزمرہ زندگی کے معاملات کو، شادی کے رسومات ہوں، فوتگی کے رسومات ہوں، لین دین ہوں، آنا جانا ہو، پارٹیاں ہوں، کھانے پینے، دعوت، یہ ساری چیزیں حتیٰ آپ کے دسترخوان پر جو آداب و رسوم ہے، دیکھ لیجئے گا کہیں یہ دشمنوں کا طور و طریقہ تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے بہت سارے جگہوں پر ہیں، علماء نے جو زحمتیں اٹھائیں اس کے مطابق ہمارے بہت سارے جگہوں پر رسم و رواج میں چیزیں شامل ہیں کہ لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، دھلاتے ہیں، جب مہمان ہوں کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور دھلاتے ہیں۔ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل، لیکن آپ جائیں دنیا میں دیکھیں، ہم نے اپنی اسی زندگی میں، اسی عرصے میں، اسی مختصر مدت میں، اسی سال میں دیکھ لیا کہ ہاتھ اچھی طرح نہ دھونے کی وجہ سے ایک وائرس پوری دنیا کے نظام کو مختل کر چکا ہے، جبکہ ہم نے اس مستحب کو چھوٹا سمجھا، کہا ٹشو پیپر دی جائے تو کافی ہے۔ دیکھیں ایک مستحب کے پیچھے اتنے سارے فوائد ہیں، تو اگر ہم باقی واجبات جو ہمارے لیے رکھے ہوئے جن کو ہم چھوڑ رہے ہیں، باقی مستحبات کی جو ہم رعایت نہیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچیں۔ تو رسول گرامی اسلام اپنے وصی، اپنے جانشین علی بن ابی طالب کے لیے اللہ کا درود و سلام ہو ان دونوں ہستیوں اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے اولاد پہ، کیا فرما رہے ہیں؟ علی اپنے اصحاب سے جو معرفت رکھتے ہیں آپ کے، ان سے کہہ دیجئے گا کہ اپنے دشمنوں کے کاموں سے اپنا کو پاک و منزہ رکھیں۔ فما من یوم ولیلۃ الا ورحمۃ من اللہ تبارک و تعالی تغشاہم، دن اور رات میں سے کوئی ایک بھی نہیں گزرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت، ایک خاص رحمت جو اللہ کی طرف سے ہیں، وہ تیرے ان چاہنے والوں کو، تیرے معرفت کے ساتھ تیری چاہت اور تیری پیروی کرنے والوں کو وہ رحمت ڈانپ لیتی ہیں۔ میں یوں عرض کروں، دیکھیں اس رحمت کے ڈھانپنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اپنی معرفت، اپنے اعتقادات، اپنی چاہت، اپنی مودت اور محبت کو علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے پاک اولاد کے ساتھ اسی طریقے سے اپنا لیں جس طریقے سے اپنانے کا رسول گرامی اسلام اپنی وصیت میں ارشاد فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی۔ وہ رحمت اس طرح سے ہمیں ڈھانپ لے گی کہ کوئی بھی ضرر، کسی بھی دشمن کی دشمنی کے اثرات، شیطان تو دور کی بات، کسی کی بھی، حتیٰ ہمارے نفس کے بھی اثرات ہم پر مرتب نہیں ہو سکتے، وہ ہم پر غالب نہیں آ سکتے، اس لیے کہ یہی رسول گرامی اسلام ہے جن کا ارشاد ہے کہ اے علی تیری محبت گناہ کے ساتھ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جہاں پہ محمد و آل محمد کی محبت ہو وہاں سے گناہ باق جاتی ہے، گناہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں، گناہ اس کے بعد دیگر
اس جگہ پہ جہاں پہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہو وہاں پہ نہیں رہ سکتی۔ اگر کہیں پہ کوئی گناہ بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، جس دعوے میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہوں، چاہنے والا ہوں، ان کی پیروی کرنے والا ہوں۔ فَيَجْتَنِبُ الدَّنَسَ، دیکھیں روایت کا اپنا جملہ ہے کہ وہ رحمت جو دن و رات میں نازل ہوتی رہتی ہے اللہ کی، جو ان مومنین کو، جو ان علی کے چاہنے والوں کو اپنے لپیٹ میں رکھتی ہیں، بس اس رحمت کے لپیٹ میں آنے کی ایک علامت اور نشانی ہے، وہ کیا؟ وہ کہ فَيَجْتَنِبُ، کہ یہ مومنین، یہ چاہنے والے، یہ عارف بے امامت کی معرفت رکھنے والے، وہ اجتناب کر رہے ہوں گے، اجتناب کریں گے دنس سے، ہر برائی سے، ہر بدی سے، انسان کے طبع کی چاہت سے دور، ہر اس چیز سے یہ لوگ اجتناب کریں گے، دور رہیں گے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کے اعمال اور ان کے کردار کو نہیں اپنایا۔ ہم آج کل دشمنوں کی زبان سیکھنے پہ کتنا خرچہ کر لیتے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس زبان کو سیکھا ہی نہیں اور اس دنیا سے چلے گئے، کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ صرف وہ حضرات جن کی مجبوری ہو کسی دنیاوی علم یا ترقی یا تجربے کو منتقل کرنے کے لیے، یا ان افراد تک دین کی باتوں کو پہنچانے کے لیے، اس کے علاوہ سب کی تو ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہر وہ بچہ جو دودھ چھوڑ دیں اس کو لے جا کے اس جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ دشمنوں کی زبان سکھائی جاتی ہو، کوئی ضروری نہیں۔ آپ اپنی زبان میں دین کو بھی سمجھ سکتے ہیں، دنیا کو بھی لے سکتے ہیں۔ وہ مجبور ہوں کہ آپ کی باتوں کو ترجمہ کر کے لے جائیں۔ ہمارے علماء، ہمارے فقہا، ہمارے مراجع کی زندگی کو دیکھ لیجئے گا، اگر دشمن جہاں مجبور ہو جاتے ہیں خود ترجمہ کرنے کے لیے مترجم رکھتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو منع کر رہا ہوں، نہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہے طریقہ جو آپ نے اپنایا ہوا ہے کہ ہر کس و ناکس، ہر دودھ چھوڑنے والے بچے کو اسی لائن میں لگا دیا جائے، یہ بھی تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ جو دو علامتیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈانپ لے گی، دوسری بات یہ رحمت جب اس کو ڈانپ لے گی تو اس کی علامت یہ ہے کہ یہ بندہ برائیوں سے دور رہے گا۔ اگر ان دو چیزوں کو کوئی چاہتا ہے تو اپنے طور و طریقے، آداب، لباس پہننے کا، کھانا کھانے کا، کھانے کی چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں، بولی آپ کی جو بول رہے ہیں، آپ کے لباس، آپ کے بالوں کے اسٹائل، جو کچھ بھی ہو دوستو، وہی ہونا چاہیے جو محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کی ہو۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں، علامہ مجلسی کی کتاب جا کے دیکھیے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے تہذیب آل محمد کے نام سے، عربی میں اس کا نام ہے حلیۃ المتقین۔ آج کل انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہیں، سرچ کیجئے گا۔ آداب سکھا رہے ہیں، کیسے لباس پہننا ہے، کیسے آپ نے بال رکھنے ہیں، کیسے آپ آگے بڑھیں گے، کیسے آپ زندگی گزاریں گے، کیسے شادی کی رسومات ہونی چاہیے، جب کوئی فوت ہو تو کیا کچھ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ یا علی، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اشتد غضب اللہ عز وجل علی من قلاہم وبرأ منک ومنہم، اے علی، اللہ کا غضب ان لوگوں پہ زیادہ ہوگا جو تیرے چاہنے والے ان مومنین کے ساتھ دشمنی کرے اور تجھ سے دشمنی کرے، جو تجھ سے دوری اختیار کرے اور تیرے چاہنے والے ان مومنین سے دوری اختیار کرے۔ اللہ کا جو غضب ہے وہ زیادہ ہوگا، اور اللہ کا غضب سخت ہوگا ان افراد پہ وَاسْتَبْدَلَ بِكَ وَبِهِمْ، جو تمہیں چھوڑ کر تیری جگہ پہ کسی اور کو رکھ لیں، جو تیرے چاہنے والے مومنین کی جگہ پر کسی اور کو رکھ لیں، جو تیرے دشمن ہوں، جو تیرے مقابلے میں آ رہے ہوں۔ وَمَالَ إِلَىٰ عَدُوِّكَ، اور تیرے دشمنوں کی طرف وہ رغبت رکھتے ہوں، میل رکھتے ہوں، ان کی طرف رخ کرتے ہوں، توجہ کرتے ہوں، ان کا دل ان کی طرف۔
وَتَرَكَكَ وَشِيعَتَكَ، تجھے اور تیری شیعوں کو چھوڑ دیتے ہوں۔ جوانوں، کس کے ساتھ رہنا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ ہونا ہے، سب کچھ اس وصیت میں موجود ہیں۔ وَاخْتَارَ الضَّلَالَ وَنَصَبَ الْحَرْبَ لَكَ وَلِشِيعَتِكَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہے، جنہوں نے تیرے اور تیرے شیعوں، تیرے چاہنے والوں کے مقابلے میں جنگ و جدال کرنے کا ارادہ کیا ہے اور جنگ و جدال کر رہے ہیں۔ یا علی وَأَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، یہ وہ لوگ ہیں، کون ہیں یہ دشمن؟ تو فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہم اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ وَأَبْغَضَ مَنْ وَالَاكَ، اور جو کوئی بھی تجھ سے دوستی رکھیں اس سے یہ لوگ بغض رکھتے ہیں۔ وَنَصَرَكَ وَاخْتَارَكَ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ وَمَالَهُ فِينَا، اور وہ شخص جو تیری مدد کرتا ہے اور تجھے اپنے لیے امام کے طور پر انتخاب کرتا ہے اور اپنے مال و دولت اور اپنے خون کو تیرے لیے اور ہم محمد و آل محمد کے راستے میں یہ لوگ نچھاور کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو دشمنی رکھتے ہیں ان پر اللہ کا جو غضب ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے اور اللہ کے غضب کا وہ شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ اس شخص پر بڑھ جاتا ہے جو تیرے دشمنوں کو اختیار کرتا ہے یا علی، جو تیرے چاہنے والوں کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اور ہر وہ شخص جو تیری مدد کرتا ہے اس سے یہ لوگ بغض رکھتے ہیں، ہر وہ شخص جو تیرے شیعوں کی مدد کرتا ہے ان سے یہ لوگ بغض رکھتے ہیں، ہر اس شخص سے یہ لوگ بغض رکھتے ہیں جو تیرے اور ہمارے راہ میں، ہم محمد و آل محمد کے راستے میں اپنا خون بہاتا ہے اور سب کچھ ہمارے راہ میں اپنے مال و دولت سے مدد کرتا ہے اور خرچ کرتا ہے، ان کے مقابلے میں دشمنی رکھنے والوں پر اللہ کا عذاب اور اللہ کے جو غضب ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار رسول گرامی اسلام کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت، محمد و آل محمد کی معرفت کے ساتھ ساتھ ان کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔